ہر اللہ کے نیک بندے کی خواہش ہے کہ مجھے ایسا حصار بتا دیا جائے، حصار کرنے کے بعد کسی قسم کے اثرات بھی نہ ہوں اور ہر مشکل حل بھی ہو جائے۔ تو حصار جو ہے وہ سنت نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصار بتایا ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ اور آپ نے فرمایا یکفی کا من کل شے، یہ کر لیا کریں ہر تیرا کام ہو جائے گا، تینوں کوئی جن کوئی جادو تینوں کوئی شے نہیں چمڑن لگی، او ہے بھی سی تینوں چھوڑ جائے گی تینوں۔ یا رسول اللہ کیسے کریں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہو ادھر شام ہو رات ہو، آخری تین کل تین بار پڑھ لیں۔ حضرت عقبہ بن نافع کو سرکار نے فرمایا تین بار پڑھ لیں۔ کیسے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک بار پڑھ کے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم میں پھیر لیں، دوبارہ پھر ایسے کریں، تیسری بار پھر ایسے کریں۔ ہر بندے کو آخری تین کل یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اول کو درود شریف تین بار پڑھ لیں۔ یکفی کا من کل شے، فرمایا ہر تیرا کام ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کام۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی کام میں رکاوٹ لگ گئی ہے، ڈکا لگ گیا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، پیسے پھنسے ہیں نکل نہیں رہے، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی نبوی حل میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہی حل۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، صبح شام 7 مرتبہ، اول درود شریف 7 مرتبہ، ہر رکے ہوئے کام رکاوٹ والے کام کے لیے اکثیر ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اس وقت میں اس نے ہونا ہے، کچھ ہو جائے۔ جادو کے ساتھ وہ کہے جی نہیں ہوگا، جھوٹ کہتا ہے وہ۔ اللہ کی تقدیر غالب ہے، لا غالب الا اللہ، اللہ ہی غالب ہے جل جلالہ۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جب پریشانی آتی ہے تو میں چادر تان کے سو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے کٹنے کا ایک وقت لکھا اللہ پاک نے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا پریشانی نہیں کٹ سکتی۔ پھر بھی اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے ہر رکاوٹ کے لیے سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں۔ اسی طرح کہیں جاب لگی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں دوسرے شہر میں جائیں تو آپ اس کو پڑھیں، رک جائے گی۔ ٹرانسفر کروانی ہے تو پھر ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے ساتھ، سارے اس کے اندر فنکشن موجود ہیں، کر لیں۔ تیسرا مسئلہ میرے جوان بیٹوں کا، بھائیوں کا، وہ جی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں سکتے۔ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، تو کیا کیا جائے؟ تو بھائی گناہ سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں بہترین طریقہ ذکر کی کثرت کریں۔ پہلے میموری خالی کریں، اپنی میموری ڈیلیٹ کریں جو پچھلی ہے گناہوں کی۔ وہ کیسے ڈیلیٹ ہوگی؟ آپ تسبیح کی نماز پڑھ لیں، ڈیلیٹ ہو گئی۔ 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں کہ مالک میرے پچھلے معاف کر دے، پھر صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، وہ میموری ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ذکر کریں کثرت کے ساتھ، جب یہ بھر گئی نا گناہ خود بخود نکل جائے گا۔ جب گنجائش نہیں ہوگی ڈاؤن لوڈ کیا کریں گے، اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ کی معاونت کے لیے سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں صبح سرکار نے فرمایا 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیں، 70,000 ملائکہ شام تک اس کی ہر شر سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور شام کو پڑھ لیں تو صبح تک 70,000 ملائکہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ کی تسبیح صبح شام کر لیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، اور ادھر مغرب کے بعد کثرت کریں، تو گناہ چھوٹ جائیں گے۔ جب گناہ چھوٹے عبادت کا مزہ پھر ہی آئے گا۔ اور مسئلہ جی نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو خشوع خضوع کے لیے جس وقت وضو فرمائیں، امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وضو کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، بس خشوع آنا شروع ہو جائے گا۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھیں، 5 منٹ رہتے ہیں، 2 منٹ رہتے ہیں، 2 نبا دیدار اللہ پاک دا ہونا ہے، 1 منٹ رہ گیا دیدار جو۔ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، ترجمہ پہ غور کرتے ہیں۔ نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں،
ہمارا کیا ہے، نماز میں 60 سال بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ پہلی تو گل ہے مولوی دی آنکھیں نہیں لگنا، پیچھے کہنا ہے پیچھے سے امام کا اللہ اکبر، آنکھیں نہیں لگنا ادھر، اس طرح سریہ بھر گیا دماغ کے اندر۔ یہ نہیں تو کیا اس کی نماز کس چیز کی نماز ہوگی بتائیں نا؟ اس کے دل میں اس کے لیے عقیدت ہی نہیں ہے، کون سی نماز اس کی ہو رہی بتائیں مجھے۔ سب سے پہلے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے اپنے دل میں عقیدت پیدا کریں، احترام پیدا کریں۔ احترام ہوگا تو آپ اس کی بات مانیں گے نا، احترام نہیں ہے تو کیا بات مانیں گے آپ؟ تعدیل ارکان یہ ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ رکوع میں گیا اب سیدھا کھڑا نہیں تھا، پھر سجدے میں ٹھک ہو گیا، سجدے سے اٹھا بھی سیدھا نہیں بیٹھا تھا، پھر ٹھک ہو گیا۔ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا۔ رکوع میں اگر گئے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ایک بار سبحان اللہ کہنے میں مقدار ٹھہر جائیں، پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے سے اٹھے ہیں سیدھے ہو کے ایک بار سبحان اللہ کہنے میں مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر نہیں ٹھہریں گے تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کریں، انشاءاللہ خشوع آ جائے گا۔